बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे अडयाला जेल में आज 3 केसेस की समाअत थी। उन समाअतों का जो अहवाल है अराउंड तकरीबन 4 से 5 घंटे जो है वो आज वहाँ पे समाअत हुई, और उस समाअत के दौरान हुआ क्या है ये आपके सामने रखना है, क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद अडयाला जेल में मैं खुद मौजूद था। एक तो साइफर केस में 6 गवाहों के बयानात हुए हैं, 4 के पहले हो चुके हैं। परसों तक इस केस की समाअत मुलतवी हुई है, मतलब जुमरात तक साइफर केस की जो अबल असनाद मोहम्मद ज़ुल्करनैन ने समाअत की। और दूसरा केस था जो इद्दत में निकाह का केस है। इसमें 2 सेक्शंस लगी हुई थी, एक 496 और एक 496 बी। ये पीपीसी की सेक्शंस हैं। 496 बी नाजायज़ ताल्लुकात की है और 496 इद्दत में निकाह के केस की है। तो 496 बी की हद तक जो केस है, आज अदालत ने बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ ख़त्म कर दिया है। इद्दत में निकाह के खिलाफ केस है, इसमें आज फ़र्द जुर्म आयद हुई है। फ़र्द जुर्म पढ़ कर सुनाई गई। उस पर फ़र्द जुर्म पे इमरान खान ने अपना नोट भी लिखा, और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये एक लंदन प्लान का हिस्सा है और मेरी पार्टी और मुझे जो है वो बदनाम किया जा रहा है, और मुझे और मेरी पार्टी को इलेक्शन से दूर रखने की एक साजिश है। और एक जो बंदा जिसको अबडक्ट किया गया, अगवा किया गया, टार्चर किया गया, लापता रहा, और उसके बाद उसको इस केस में मेरे खिलाफ कंप्लेनेंट बना दिया गया। तो इमरान खान ने उसमें ये कहा। तो इसमें परसों के लिए इस केस को भी अदालत ने रखा है, और परसों उस केस की मज़ीद जो है वो समाअत होगी, और उसमें गवाहों को तलब किया है अदालत ने। जो इसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं कुदरतुल्लाह साहब, उन्होंने तलब किया है। इसके अलावा जो तीसरा केस था, उस केस की समाअत भी, तोशा खाना नैब केस की समाअत में भी आज गवाहों के बयानात हुए, वो भी जो है वो मुलतवी हो गया है। आज की समाअत में 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी हुए कि जो इद्दत में निकाह के केस में जो थी बुशरा बीबी वहाँ में मौजूद थी, वो पहले आई फिर चली गई। तकरीबन 11:30 बजे आई, 1:30 बजे तकरीबन चली गई। तो बाद में अदालत ने कहा कि उनकी तो हाज़िरी ज़रूरी थी, तो उनकी गैर हाज़िरी लगाई गई। गैर हाज़िरी नहीं लगाई गई, बल्कि अदालत काफ़ी देर देखती रही कि उनको बगैर इजाज़त के यहाँ से जाना नहीं चाहिए था, वो क्यों गई हैं। तो इस दौरान अडयाला जेल हुकाम से पूछा गया, फिर वो जो है वो अडयाला जेल हुकाम जो है उन्होंने बताया कि वो 1:30 बजे जा चुकी हैं। उनकी जानिब से वकला ने कहा कि मेडिकली उनको इशू था, तो इस इशू की वजह से वो गई हैं, तो इसलिए अदालत आज एग्जेम्प्ट कर दे। लेकिन अदालत ने एग्जेम्प्ट नहीं किया, इस्तिस्ना नहीं दिया, बल्कि फ़र्द जुर्म लगा दी इमरान खान और बुशरा बीबी पर आज इस केस में। तो ये 3 केसेस थे। और इसके अलावा आज काफ़ी दिनों के बाद वहाँ पे जो है वो मैं जो है वो गया हूँ। दीगर हमारे दोस्त जो मीडिया के वो भी मौजूद थे। वहाँ पे इमरान खान और उनकी बहनें, बुशरा बीबी, वकला, ये मौजूद थे। इमरान खान नॉर्मल रूटीन में ही वहाँ पे मतलब आए, और उन्होंने वहाँ पहले कोर्ट में बैठे रहे, फिर मीडिया से बात उन्होंने की, बड़ी तवील उन्होंने बात की। उसकी सारी जो नोटिंग है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, काफ़ी तवील है, कि बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाबात उन्होंने दिए। एक तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के हवाले से कि वो, उन्होंने कहा वो मुसलमान है और मुसलमानों के लिए अल्लाह ने कुरान में कहा है, और उसी हवाले से मैंने एक आयत कल जो है वो पढ़ी थी और बताई थी मीडिया को। और उसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि जो मतलब ज़िंदगी के हवाले से कि आप कैसे गुजारते हैं। तो और ये भी कहा कि कभी किसी से इतनी नफ़रत ना करो कि इंसाफ ही ना दे सको, ये उनका लुब-ए-लबाब था। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि साइफर केस का जो ट्रायल है वो लाइव दिखाया जाए, पब्लिक खुद देखे, अवाम देखे कि ये केस बुनियादी तौर पर है क्या, और उसके पीछे लंदन प्लान है इस किस्म के केसेस के पीछे। उसको उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि बल्लेबाज को भी वादा माफ गवाह बना दिया गया। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहना चाह रहे थे कि जो बल्लेबाज के नज़रियाती ग्रुप के वो जो थे सरबराह थे, उनको भी मतलब उनको उन्होंने एलेज किया कि उनको उठाया गया, और उसके बाद उनको इसमें उन्होंने एक बयान दिया और उसके बाद अलग हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा परवेज़ खटक को भी वादा माफ गवाह बना दिया गया। मतलब कि परवेज़ खटक को वादा माफ गवाह इस सेंस में कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद इनके खिलाफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या गुफ्तगू या बयानात दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि तोशा खाना में इनको कोई नहीं मिला, करोड़ों वाला जो एक तोहफा था उसको अरबों में लेने के लिए इन्होंने मेरे ऑफिस बॉय को मेरे खिलाफ जो है वो बना दिया गवाह बना दिया, वादा माफ जो है वो गवाह बना दिया।
اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لوگوں کو پکڑا گیا، عورتوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور جو ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک کیس اس طرح ڈالا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ کیپٹل ہل میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو تھے وہاں پہ اس کے حمایتی، انہوں نے جب کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کا ٹرائل ہوا تھا، وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں، ان سی سی ٹی وی فوٹیجز سے ان کا ٹرائل ہوا تھا، ان لوگوں کو پکڑا گیا تھا۔ انہوں نے کہا اگر چند سو لوگوں نے کیا ہے یہ معاملہ تو 10,000 سے زائد لوگ ہمارے اٹھا لیے گئے، پارٹی جو ہے اس کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر جو ہے وہ اس کو ڈسمینٹل کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں ہیں، یہ میرا مطالبہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہائی کورٹ میں مجھے جب گرفتاری ہوئی اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے۔ پھر انہوں نے کہا جوڈیشل کمپلیکس میں مجھ پر جو ہے وہ حملہ ہوا، ایک سازش تھی میرے خلاف، قتل کرنے کی سازش تھی، پھر اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ لندن ایگریمنٹ کے تحت ہمارے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ پھر شاہ محمود قریشی جو ہے انہوں نے بھی بات کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضمانت جو ہے عمران خان کو بھی مل چکی تھی، مجھے بھی مل چکی تھی۔ آگے چل کر میں عمران خان نے مزید بھی گفتگو کی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو شاہ محمود قریشی نے بھی یہاں بات کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس طرح الیکشن ہوئے اور اس فیصلے نے جو موجودہ فیصلہ اس جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے آج کہا کہ جمہوریت کا جنازہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے فاتحہ بھی کرائی۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے مختصر جو ہے وہ بات کی، لیکن بڑی نپی تلی بات جو ہے وہ کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کیا کیا گیا جب میری بیل بھی ہو چکی تھی، اس کے باوجود مجھے جو ہے وہ یہاں پہ لے آئے۔ اس کے بعد عمران خان نے یہ کہا کہ 1 سال پہلے جو ہے وہ میں نے بتا دیا تھا کہ الیکشن کمیشن، نیب، پولیس، ایف آئی اے، یہ سارے جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں ہمارے خلاف۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا سپریم کورٹ سے بھی ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا ہے۔ 2018 میں انہوں نے کہا کہ جو توشہ خانہ کا جو کیس تھا اس میں وہ تھا، مطلب اس طرح کی سچویشن انہوں نے بتائی کہ جو جتنے بھی کیسز دوسروں کے خلاف تھے وہ ختم کر دیے گئے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو 2018 میں باجوہ شہباز شریف کا جو ہے وہ دوست تھا، اور یہاں پہ آگے چل کے انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، مارا گیا، اور یہ بھی کہا کہ بالکل مایوس نہیں ہوں، 8 فروری کو ان کو جھٹکا پڑنے والا ہے، اور یہ مجھے آ کر جو ہے وہ ڈراتے تھے، لیکن میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ 27 سال سے میں زیرو سے پارٹی کو اوپر سے لے آیا ہوں، میرے پاس پلان سی بھی موجود ہے۔ ہم نے مذاکرات شروع کیے، مذاکرات شاہ محمود قریشی کی کمیٹی تھی، وہ بھی تھے، مجھے کہا گیا کہ اچھے بچے بن کر غلام کی طرح جو ہے وہ رہو، وگرنہ 30 سیٹیں دیں گے اور کیسز بھی بنیں گے۔ اور یہ بات انہوں نے کہا کہ میں نے اگست 2022 میں یہ بات کی تھی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ کسی ادارے کے خلاف ہماری مہم نہیں ہے، یہ شاہ محمود قریشی نے کہا۔ اور یہ کہا عمران خان نے کہ قمر باجوہ نے میری کمر میں چاقو جو وہ مارا، اور یہ میں نے تو نہیں کیا، یہ اس نے کیا۔ اور یہ بھی کہا کہ ایک ملک کی منتخب حکومت کو گرانا جو ہے وہ غداری تھا، ہم نے کہا کہ سازش کے تحت ہماری حکومت جو ہے وہ گرائی گئی۔ اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پی ٹی آئی عمران خان کو گرانے کے لیے سب اکٹھے ہو گئے، اور کس منہ سے شہباز شریف اور وزیر خارجہ الگ الگ اب جو ہے وہ ایک دوسرے کی کمپین جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ کہا کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ استحکام صرف الیکشن سے آ جاتا ہے، کوئی ہمیں پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سرمایہ کاری استحکام سے ہی آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سنگاپور کی مثال دی، اور مختلف مثالیں دیتے دیتے وہ آگے بڑھے۔ اور یہاں پہ ان کو کیٹیگوریکلی ان سے پوچھا گیا کہ ملٹری انسٹالیشنز پر حملے ہوئے، اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف آج تک جو ہے وہ سنا نہیں گیا، موقف بلکہ ریگریٹ، میں نے کہا تھا کہ ریگریٹ آپ کو ہے، انہوں نے کہا ہمارا موقف آج تک سنا نہیں گیا، ہم نے کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی۔ جب میں موت سے جو ہے وہ بچا تھا، جب مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، تو اس وقت اگر کسی نے کچھ کہنا تھا تو اس وقت کہتا، بعد میں کیوں جو ہے وہ یہ الزامات لگائے گئے، کہ مطلب انہوں کا یہ کہنا تھا کہ جب مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو اس وقت میرے جو کارکنان تھے وہ زیادہ ان کا وہ کوئی ایسی چیز کرتے، اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ معاملہ، جو چیزیں ہیں، ان کو بھی ہمارا موقف بھی اس میں سنا جائے۔ پھر کچھ وقفہ آیا، تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کے آئے، انہوں نے کہا جی قیدی نمبر 804 کی جو لکھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، اور یہ ڈرتے ہیں اب میرے نام سے بھی، تصویر سے بھی، اور اب 804 لکھا جائے۔ اور
ظلم اتنا کیا جائے کہ جو برداشت کرنا جو ہے وہ پڑے، اور یہ کہا عمران خان نے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو جو عوام ہے وہ اس کا فیصلہ جو اب کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار وہ کہہ رہے ہیں ہمارے امیدوار اٹھائے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی شکر کرے کہ ان کے امیدوار اٹھائے گئے ہیں، ان کو ووٹ تو ویسے نہیں پڑنے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ شیخ رشید ہمارے ساتھ رہے ہیں، لیکن یہ میرے پارٹی کا فیصلہ تھا کہ اس کو کیسے ٹکٹ کس کو ملے گا۔ انہوں نے کہا پریس کانفرنس والوں کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ اختلافات تھے پارٹی کی، جو ہے اس لیے ہم نے پریس کانفرنس والوں کو ٹکٹ جو ہے وہ نہیں دیے۔ 850 ٹکٹ کا رجسٹر جو ہے میرے اندر نہیں آنے دیا گیا اور مجھے نہیں دیکھنے دیا گیا، یہ کہا عمران خان نے۔ اور یہ کہا نہ میرا نہ میری بیوی کا کبھی کسی جو ہے وہ کسی سے بھی رابطہ ہوا ہے۔ شیر افضل مروت جذباتی آدمی ہیں، اور وہ کراچی سے نکلتے ہیں لاہور کے لیے اور پہنچ جاتے ہیں کوئٹہ، کبھی کبھی فرنٹ فوٹ پہ کھیلتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں وضاحت جو ہے وہ دینا جو پڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا بلوچ جو ہے ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، وہ غدار بالکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش کے تھے، ان کے علاوہ ان کا یہ کہا کہ وہ بھی غدار نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں عمران کے حوالے سے میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ان کے نام جانتا ہوں، ان کی شکلیں جانتا ہوں، اور ان کے خلاف آئیں گے تو آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگائیں گے۔ 90 روز میں الیکشن کرانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی واضح ہدایت تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے وہ 90 روز میں الیکشن نہیں کرایا۔ انڈر 16 انہوں نے کہا ہماری کھیل رہی ہے، پلان سی 8 فروری کو سامنے آئے گا، نہ بلے باز رہا ہے، تو اس کے باوجود یہ جو ہے وہ ڈرے ہوئے کیوں ہیں، یہ کہا عمران خان نے۔ اور یہ آج کی جو پروسیڈنگز تھیں اور اس کے بعد ان کی کارروائی اور اس میں ہونے والے جو ساری جو نقل و حرکت تھی وہ ہوئی۔ یہ ساری شاہ محمود قریشی، عمران خان، ان کے سامنے حامد خان اور دیگر جو وکلا تھے وہ بھی ساتھ کھڑے تھے جب وہ یہ گفتگو جو کر رہے تھے۔ مختلف سوالات بھی انہوں نے لیے، اور اس کے بعد وہاں سے جو وہ ایک دفعہ آئے، پھر دوسری چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر چلے گئے، 2 دفعہ انہوں نے میڈیا سے جو ہے وہ گفتگو کی۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ اڈیالہ جیل سے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔